جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کی اردو کا پہلا لیکچر شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے پہلے لیکچر میں جو چیز آج آپ کو میں پڑھا رہا ہوں وہ ہے بیٹے آپ کا بورڈ میں اردو کا پیپر کیسے آئے گا، کون کون سے سوالات ہوں گے جن کو آپ نے پیپر میں حل کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی بچے کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے پیپر میں سوال کون کون سے آنے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنا سلیبس اچھے طریقے سے کور نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میرے سلیبس میں چیزیں کون کون سی شامل ہیں اور میں نے کون کون سی چیزیں آنے والے سلیبس میں پڑھنی۔ اس لیے آج سے آن ورڈ روزانہ کی بنیاد پر ہم اردو پڑھیں گے، تو لیکچرز آپ لوگوں کے لیے ہوں گے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج ابتدا ہم اس بات سے کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا پیپر پیٹرن کیا ہے۔ تو جب آپ کو بیٹے بورڈ میں آپ جائیں گے تو جو اردو کا پیپر ہوگا، یاد رکھ لیں اس کے ٹوٹل مارکس ہیں بیٹا 75۔ بولیے کتنے مارکس ہیں؟ 75 مارکس کا یہ پیپر ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا جب بیٹا اردو میں 75 آؤٹ آف 75 نہیں آتے تھے، لیکن اب اگر کوئی بچہ تھوڑی سی محنت کر لے، اور محنت بھی کتنی کہ جتنا میں آپ کو پڑھاؤں گا روزانہ صرف اتنا آپ گھر جا کے یاد کر لیں۔ ویسے میں آپ کو اس طرح پڑھاؤں گا کہ آپ کو یہاں پر ہی کلاس میں پڑھانے کے دوران یاد ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو گھر جا کے صرف ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بورڈ میں 75 آؤٹ آف 75 مارکس لینا کوئی مشکل یا ناممکن کام نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض میں پھر بھی ریلیکسیشن دے دیتا ہوتا ہوں تھوڑی سی کہ اگر کوئی بچہ 75 آؤٹ آف 75 نہیں لے سکتا تو وہ کم از کم 75 میں سے 75 نمبر ضرور لے۔ بولو کتنے نمبر؟ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ کتنے نمبر لینے ہیں؟ 75 آؤٹ آف 75۔ لیکن اگر اتنا کوئی بچہ نہیں لے سکتا، کوئی میری طرح نالائق ہے، تو وہ کم از کم کتنے نمبر لے؟ 75 میں سے 75 نمبر، ٹھیک ہے، وہ لازمی لے۔ تو اگر اب دیکھیے کوشش تھوڑی سی کوشش آپ کو بہت اچھے نمبر، اور اس میں کوشش آپ نے اتنی کرنی ہے کہ جتنا آپ کو میں ڈیلی پڑھا رہا ہوں آپ نے اس کو گھر جا کے یاد کر۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے یہ تو ہو گیا یہ پہلا پوائنٹ کہ اس کے مارکس ٹوٹل کتنے ہیں، کتنے نمبر کا پیپر آپ کو بورڈ میں آنا ہے۔ آپ کو پیپر کرنے کے لیے بیٹا 2 گھنٹے 30 منٹ، جسے آپ عام سادہ لفظوں میں کہتے ہیں 2.5 گھنٹے، 2 hours and 30 minutes، یہ بیٹا 2 گھنٹے 30 منٹ آپ کو پیپر کرنے کے لیے ملیں گے۔ آپ نے 2.5 گھنٹوں میں یہ سارا پیپر سولو کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ بتاؤ بیٹا کتنے مارکس ہیں ٹوٹل؟ بولیے 75۔ اچھا، کتنے گھنٹوں میں کرنے ہیں؟ 2.5 گھنٹے میں کرنے۔ اب پہلا سوال اردو کے پیپر میں کون سا آئے گا؟ اردو کے پیپر کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے پہلے سوال میں سوال نمبر 1 آتا ہے۔ کیا؟ اردو کے پیپر کی بہترین خوبی یہ ہے کہ اس کے پہلے سوال میں سوال نمبر 1 آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ باقی جتنے لوگ ہیں یا جتنے باقی پیپرز ہیں ان میں پہلے سوال میں کویسچن نمبر 1 آتا ہے۔ تو کتنا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا فرق۔ لہذا یعنی اردو انتہائی انٹرسٹنگ، انتہائی دلچسپ، انتہائی خوبصورت، بالکل میری طرح اتنا خوبصورت یہ سبجیکٹ ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے سوال نمبر 1، اس میں پہلا سوال بیٹے کثیر الانتخابی سوالات۔ کثیر الانتخابی سوالات کا مطلب ہے ایم سی کیوز۔ کیا بولیے؟ ایم سی کیوز، جانتے ہیں نا ایم سی کیوز کو؟ ایم سی کیوز آئیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل جو ایم سی کیوز ہیں آپ کو جو بورڈ میں آنے ہیں ایم سی کیوز، یہ ٹوٹل بیٹا 15 مارکس کے یہ ایم سی کیوز آئیں گے، 15 مارکس کے۔ اچھا، یہ بات بڑی توجہ طلب اور بڑے دھیان سے سمجھنے والی ہے۔ 15 مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ یہاں عام طور پر اب تک آپ کلاسز میں پڑھتے رہے تو ایم سی کیوز میں کبھی چوائس آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ ایم سی کیوز میں چوائس آئی ہو، لیکن 9th کلاس کے اردو کے پیپر میں ایم سی کیوز میں چوائس ہے۔ آپ کو 15 ایم سی کیوز آئیں گے، ان میں سے آپ نے 15 اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟
کتنے آئیں گے؟ 15 آئیں گے. اور اٹیمپٹ کتنے کرنے ہیں؟ 15. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ 15 اٹیمپٹ کر لیتے ہیں اور سارے صحیح ہوتے ہیں تو نمبر آپ کو 15 ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چوائسز آپ کے لیے موجود ہیں. اب آپ پر ہے کہ آپ ان چوائسز کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. تو یہ بیٹا 15 نمبر کے ایم سی کیوز. اچھا 15 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے کہاں سے؟ بیٹا نظم یا غزل کا مصرع، جتنے آپ کے سلیبس میں نظمیں اور غزلیں ہیں ان کا جو مصرع ہوتا ہے وہ آدھا لکھا ہوا ہوگا، آدھا اس نے چوائس میں نیچے 4 آپشن دی ہوں گی، آپ نے جو کریکٹ ہوگا اس کو فل کر. تو ایک تو یہ ان مصروں سے ایم سی کیوز آئیں گے. نمبر 2 مصنف کا تعارف یا شاعر کا تعارف. آپ کی بک میں ہر سبق سے پہلے مصنف کا ایک تعارف لکھا ہوا ہے، اس میں سے ایم سی کیوز آئیں گے. پھر ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے؟ اونچا بولیے بیٹا. مذکر اور مؤنث میں. پھر کہاں سے آئیں گے؟ پھر کہاں سے آئیں گے؟ الفاظ مترادف. پھر کہاں سے آئیں گے؟ الفاظ متضاد. اور پھر کہاں سے آئیں گے؟ شعری اور ادبی اصطلاحات. اونچا بولیے. شعری اور ادبی اصطلاحات. تو یہ شعری اور ادبی اصطلاحات ان میں سے ہم سیکھو. ڈیفینیشنز یہ آگے پڑھاؤں گا، ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لیں. اب ان میں سے یہ بیٹا 15 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے، 15 ایم سی کیوز آئیں گے جن میں سے چوائس ہوگی، آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں 15. لیکن اگر آپ کے سارے ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کو نمبر 15 ہی ملیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تو بیٹا پہلی آفر ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی اس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اسپیشلی ڈسکاؤنٹ لے کر دیا ہے بیٹا بورڈ والوں سے. آگے بیٹے سوال نمبر 2. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2. اچھا اس میں آئے گی بیٹے اشعار کی تشریح. اچھا یہ اشعار کی تشریح 2 حصوں میں ہوگی. ایک ہوگا حصہ نظم، یعنی جتنی نظمیں ہیں آپ کی بک میں اس میں سے آپ کو 4 اشعار آئیں گے. آپ نے اس میں سے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ 3. پھر حصہ غزل، جتنی غزلیں ہیں آپ کی بک میں اس میں آپ کو یہ معلوم ہے نا آپ کی کتاب نئی ہے اور آپ وہ پہلی مخلوق ہیں جو اس نئی کتاب کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پرانی کتاب ختم ہو گئی ہے، اب نئی کتاب آ گئی ہے. تو پتہ تھا کہ بڑی خوبصورت عظیم شخصیات، عظیم لوگ اب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہذا اسپیشلی گورنمنٹ نے آپ کے لیے نیا سلیبس تیار کیا ہے. اور آپ کو لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ جو نیا نصاب ہے یہ پچھلے نصاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے. بہت آسان بک ہے. یہ جو نئی اردو کی بک آئی ہے بہت آسان بک ہے. بہرحال پیٹرن بھی میں نے آپ کے سامنے جو لیٹسٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ بیٹا 4 میں سے 3 نظم میں اور ادھر 3 میں سے 2 اشعار حصہ غزل میں سے کرنے. اچھا 5 نمبر کی تشریح نظم کے اشعار کی ہے، 5 نمبر کی تشریح بولیے حصہ غزل کی. ایک شعر کی تشریح آپ نے بیٹا 1.5 صفحہ کی کرنی ہے. ایک شعر کی تشریح 1.5 پیج. اس میں آپ نے حوالہ متن بھی دینا ہوتا ہے، جسے حوالہ متن ادھر نثر میں کہا جاتا ہے، ادھر اس کو حوالہ شعر کہا جاتا ہے. تو حوالہ شعر جس میں آپ اگر سبق ہوگا تو یا سبق کا عنوان آ جائے گا. اگر آپ چونکہ حصہ غزل لکھ رہے ہیں، چلو میں اس کی تفصیل ادھر بھی بتا رہا ہوں. تو جب ہم یہاں پر کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے حوالہ شعر دینا ہوتا ہے. اس میں ہم لکھتے ہوتے ہیں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام. کیا لکھتے ہوتے ہیں؟ نظم کا عنوان اور شاعر. اور غزل میں چونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس میں صرف آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ شاعر کا نام. تو یہ بیٹا یوں آپ نے تشریح اس کی کرنی. اور بتائیے ایک شعر کی تشریح کتنے پیج کی ہے؟ 1.5 صفحے کی ایک شعر کی. تو اگر آپ نے 4 میں سے 3 کرنے ہیں تو کتنے پیج بن جائیں گے؟ 1.5 3 4.5. ٹھیک ہے، یعنی ایک شیٹ آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح پر لگانی ہے، اتنا لکھنا ہے. پھر اسی طرح ادھر 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے تو 3 پیجز بنیں گے. تو ٹوٹل 7 پیجز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انتہائی اہم حصہ، اتنی زیادہ ایکسپینڈ کر کے اس کے اندر لکھنا پڑتا ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. آگے چلتے ہیں. پھر سوال نمبر 3 ہے نثر پاروں کی تشریح. نثر پارہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اقتباس کی تشریح. کیا؟ اقتباس کی تشریح یا نثر پاروں کی تشریح. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے اسباق ہیں بک میں،
میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ساری پرابلم تو نہیں ہے؟ جو سبق ہے، سبق اس میں جو پیراگراف ہیں، آپ کو مختلف 2 سبقوں میں سے 2 پیراگراف آئیں گے اور آپ نے ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ بولیے کیا کرنی ہوتی ہے؟ تشریح۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں وہ تشریح کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ تو ان ڈیٹیل تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا جب پڑھا رہا ہوں گا، ابھی صرف میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بھی بیٹے 2 پیراگراف آئیں گے، یہ 5 نمبر کی تشریح ایک پیراگراف کی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے بیٹے حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور پلس آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ تفصیلی طریقہ میں آپ کو بعد میں جب میرے لیکچرز اب آگے چلتے جائیں گے تو اس وقت آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ ان کے بھی مارکس ہیں، اور پھر اس میں بھی آپ نے ایک پیج کی جو ایک پیراگراف ہے، ایک اقتباس ہے، ایک نثر پارہ ہے، اس کی تشریح 1.5 پیج کی کرنی ہے۔ تو 2 ہیں اگر تو کتنے پیجز کی ہو گئی؟ 3 پیجز کی۔ سمجھ تو نہیں آ رہی بات؟ آنے دے اس کو، دروازہ کھول دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اچھے طریقے سے آ جائے۔ اچھا تو یہ بیٹے ہو گیا، کلیئر ہوگی بات یہ والی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بتا دیں بیٹے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ خود حل کر لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھیے یہ تو ہو گیا خط کشیدہ الفاظ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ اب سوال نمبر 4 میں بیٹے شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ٹوٹل 8 آئیں گے جن میں سے آپ نے 5 کرنے، ایک شارٹ 2 نمبر کا ہوتا ہے، اور یوں یہ شارٹ کویسچن 10 نمبر ہو گئے۔ یہ تو ایک 2 لائنوں کے شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، یہ ایکسرسائز میں بھی آتے ہیں اور سبق کے اندر سے بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے سبق کا خلاصہ۔ آپ کو بیٹے کوئی سے 2 سبقوں کا خلاصہ آئے گا، یہ خلاصہ 2 آئیں گے، ایک کرنا ہے، ایک خلاصہ 5 نمبر کا ہے، اور یہ آپ نے کتنے صفحوں کا لکھنا ہے؟ 1.5 1.5 صفحہ۔ چھوٹا سبق ہوگا تو 1 صفحے کا لکھنا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوگا تو 1.5 صفحے کا، اس سے اوپر خلاصہ نہیں لکھنا۔ اس کے بعد اگلا ہے بیٹے نظم کا مرکزی خیال۔ جتنی نظمیں ہیں ان کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، یہ بھی 5 نمبر کا ہے، اور یہ پتہ ہے کتنی لائنوں کا لکھنا ہے؟ 3 سے 4 سطور۔ سطور کا مطلب ہے لائنز۔ بولیے سطور کا کیا معنی ہے؟ لائنز۔ آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں، بیٹا ایک بات یاد رکھ لیں، اگر آپ کو میں روزانہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا لینتھ ہے، کتنی کرنی ہے، کیا ہونا ہے، یہ ابھی سے پہلے لیکچر میں یہ انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا نا کہ میں نے کام کرنا کتنا ہے اور کرنا کیا ہے، تو میرا پتر اس نے آگے پھر چھڑکنا بھی نہیں کرنا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، وہ میرا ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے بس، اور ہوتا کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں بیٹے اس کو ان باتوں کو 3 سے 4 لائنوں میں آپ نے یہ نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد اگلا سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 میں بیٹے 2 چیزیں آئیں گی، خط آئے گی اور درخواست۔ دونوں میں سے کوئی ایک کرنی ہے، دونوں آئیں گی۔ آپ اپنی مرضی سے چاہیں خط کر لیں، اپنی مرضی سے چاہیں تو درخواست کر لیں۔ یہ بیٹا کیا دونوں آتے ہیں اور کوئی ایک کرنی ہوتی ہے، اور کتنے نمبر کی ہے بیٹا؟ بولیے نا، 10 نمبر کی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اردو کے لیکچر میں یہ پہلا لیکچر ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے دن بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک کوئی بندہ بھی اردو کے لیکچر میں بولنے کی وجہ سے مرا نہیں۔ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک کوئی بندہ بھی اردو کے لیکچر میں بولنے کی وجہ سے مرا؟ تو اللہ کی قسم آپ بھی بولیں گے تو مریں گے نہیں۔ اور اگر بالفرض آپ مر گئے تو آپ کے کفن کا خرچہ، آپ کے دفن کا خرچہ، آپ کے نہلانے کا خرچہ، آپ کے قبر کھودنے کا، کھانے کا، کلخانی کا، 40ویں سالانہ ختم، جو برسیاں شرسیاں جتنے اخراجات ہوں گے وہ سارے آپ کے امی ابو کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ بیٹے بولتے رہا کریں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا ہم یہ بات کر رہے تھے خط یا درخواست، ٹھیک ہے، دونوں آئیں گی، دونوں میں سے آپ نے ایک کرنی ہے، اور یہ کتنے صفحے کی لکھنی ہے بیٹا؟ 1 صفحے، ٹھیک ہے، 1 صفحے کی لکھنی ہے، اور 10 نمبر کا ہی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 8۔ اس میں بیٹے کہانی یا مکالمہ دونوں آئیں گی، آپ نے دونوں میں سے اپنی مرضی سے کوئی ایک کرنی، یہ 5 نمبر کی ہے، اور یہ بھی کتنے صفحے کی لکھنی ہے؟ 1۔ یہ یہاں پر چینجنگ کرنی ہوگی ہمیں، یہ ایک نمبر کی، یہ 1 صفحہ کی نہیں ہے، یہ بیٹے آپ نے 2 صفحات کی لکھنی ہے، 2 صفحات کی۔ یہ 2 نمبر کم ہیں اس کے، لیکن لکھنا اس میں زیادہ ہے۔ یہ 2 صفحات کی ہے، اس میں چینجنگ کر لی۔
اور اس کے بعد بیٹے سوال نمبر 9 ہے. اس میں دو چیزیں ہیں بیٹے, ضرب الامثال یا جملوں کی درستی. یہ دونوں ہم نے پڑھنی ہے. آپ کو بورڈ میں دونوں میں سے کوئی ایک آئے گی. کیا؟ دونوں میں سے کوئی ایک آئے گی. اور 5 نمبر کی ہے, اور یہ تو آپ کویسچن پیپر کے اوپر بھی حل کر سکتے ہیں, اپنے شیٹ کے اوپر بھی حل کرنا. 5 لائنوں کی ہوتی ہے, تو وہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اٹ سیلف کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیٹا بڑے سادہ انداز میں مگر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ آپ کے سوال ہیں, یہ وہ آپ کا پیپر ہے جو آپ کو بورڈ میں آنا ہے. اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں. مجھے بتائیے, آپ کو سمجھ تو نہیں آئی؟ آ اور گئی. ہاں ادھر ہی ہے, اس کو چیئر پہ بٹھا لے بیٹے, خالی چیئر پڑی وہاں بٹھائیں, ٹھیک ہے, اس کو, تاکہ اس کو چائے شائے پوچھیں, مطلب گرمیاں ہیں آج کل, کوئی جام شیریں, کوئی روح افزا, ٹھیک ہے. تو مجھے تو پلانا نہیں آپ لوگوں نے, لیکن چلو کم از کم اسے تو پلائیں. تو یہ بیٹا وہ سوالات ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا جو لیکچر ہے یہ آپ کے لیے بڑا فروٹفل رہا ہوگا. آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. بتائیں سمجھ آ گئی ہے سر؟ کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ اگر ہو تو آپ نے خود حل کر, ٹھیک ہے. اوکے بیٹا, فی امان اللہ, اللہ حافظ.